ہجرت کے بعد 6 برس گزر چکے تھے۔ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی زیارت نہ کی تھی۔ ان کے دل میں اور خصوصاً مہاجرین مکہ کے دل میں حج کعبہ کا شوق روز بروز بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ زیارت حرم کے لیے مدینہ سے نکلے۔ مسلمانوں کے ساتھ صرف قربانی کے اونٹ تھے اور اسلحے میں تلوار کے سوا، جسے عرب کسی حالت میں تن سے جدا نہ کرتے تھے، اور کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق بدترین مجرم کو بھی حج سے نہ روکا جا سکتا تھا، اور ایام حج میں حرم کی حدود میں لڑائی جھگڑا منع تھا۔ اسی لیے عرب کی اس روایت کے پیش نظر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے دانی دشمن کے شہر میں جانے کا جرأت مندانہ قدم اٹھایا تھا۔ قریش کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ حیران رہ گئے اور مرعوب بھی ہوئے۔ کسی کو عمرے سے روکنا عرب کی روایت کے خلاف اور قریش کے لیے باعث بدنامی تھا، لیکن ایک بھاری جمعیت کے ساتھ آپ کا مکے کی طرف بے خوف و خطر کوچ کرنا ان کے لیے بدر اور خندق کی جنگوں میں ناکامی سے بھی زیادہ ذلت آمیز تھا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے 200 سواروں کے دستے کا سالار بنا کر بھیجا اور خود بڑے حملے کی تیاری کرنے لگے۔ اس پر حضور نے قریش کے پاس اپنے سفیر کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہماری نیت صرف طواف کعبہ، زیارت حرم اور قربانی کی ہے، ہم لڑنے نہیں آئے، مگر قریش نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ نامی ایک کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ قریش کے کچھ نوجوان حملے کی نیت سے آئے، لیکن صحابہ کرام نے دیکھا تو گرفتار کر لیا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو حضور نے ان کے مجرم کو معاف کر کے انہیں آزاد کر دیا۔ اسی اثنا میں عروہ بن مسعود قریش کی طرف سے مسلمانوں کو سمجھانے آیا کہ وہ واپس چلے جائیں، ورنہ قریش کا لشکر انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد فساد نہیں۔ اس پر وہ واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، مگر جو عزت اور عقیدت مسلمانوں کے دلوں میں محمد کی ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ وہ بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، ادب کی وجہ سے کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہ وضو کرتے ہیں تو نیچے گرنے والے قطروں کو لوگ عقیدت سے ہاتھوں میں لے کر منہ پر ملتے ہیں۔ اس پر بھی مسلمانوں کو اجازت نہ ملی تو حضور پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ایک عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ گئے، مگر قریش نے نظر بند کر دیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر نے مسلمانوں میں بے حد جوش و خروش پیدا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے جان نثاری کا عہد لیا۔ حضرت عثمان کی طرف سے خود اپنا دست مبارک رکھا۔ اس بیعت رضوان کو اللہ کی خوشنودی کی بیعت بھی کہتے ہیں۔ اسی بیعت کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شہادت عثمان کی خبر غلط تھی، لیکن بیعت رضوان کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیزی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ کچھ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارتی کوششوں سے اور کچھ بیعت رضوان کی خبر اور مجاہدین کی جنگ کی تیاریوں سے قریش گھبرا گئے۔ وہ جنگ خندق کی ناکامی کے بعد اب اپنے ہی گھر میں ایک اور جنگ کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس لیے اب قریش نے مذاکرات کے ذریعے جنگ کو ٹالنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سفیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنا شروع کر دیا۔ سفارتی سطح پر آپ کی بڑی کامیابی تھی۔ آخر میں قریش نے عرب کے مشہور خطیب سہیل بن عمر کو بھیجا۔ اس نے قریش کی طرف سے باقاعدہ صلح کی شرائط پیش کی جو بظاہر مسلمانوں کے وقار اور مفاد کے خلاف تھی، لیکن در حقیقت وہ ایسی نہ تھی، بلکہ ان میں مشرکین کی شکست اور ناکامی اور مسلمانوں کی فتح اور تحریک اسلام کی کامیابی کے عوامل چھپے تھے۔ صحابہ کرام کی نظر سے یہ بات پوشیدہ تھی، اسی لیے ان کے لیے یہ شرائط قابل قبول نہ تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط قبول فرما لی۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مقرر کیا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے اس بات پر اعتراض کیا اور اپنی روایت کے مطابق بھی اسمک اللہم لکھوایا۔ اسی طرح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پر اعتراض کیا اور معاہدے پر محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ تو دوستو یہ تھا صلح حدیبیہ کا ایک مختصر سا پس منظر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔